امریکہ میں ایک پرامن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. وہاں پر جو ہمارے ایک پاکستانی کارکن تھے انہوں نے کشمیری اسپیکرز کو گالیاں دی. ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوئی جس طرح سے وہ پاکستانی جو ریپریزنٹیٹیو تھے وہاں پر ان کو دھکے دے کے باہر نکالا گیا. جب معاملات کنٹرول سے باہر ہوئے تو پاکستانی جو کارکن تھے ان کو سیکیورٹی گارڈز نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان میں جو سچویشن تھا وہ اتنا برا نہیں تھا جو ادھر ہے. جہاد کے نام پہ ہم جذباتی، اسلام کے نام پہ ہم جذباتی، نماز قرآن کے نام پہ ہم جذباتی، پردے کے نام پہ ہم جذباتی، دین قرآن کے نام پہ ہم جذباتی. پھر انٹرسٹ کہاں سے آیا؟ مجھے بتائیں کہ کون سا اسلام ہے جس کے اندر جسٹیفیکیشن ہے انٹرسٹ کی؟ یہ کیسا اسلامی ملک ہے جو دوسروں کو اسلام سکھا رہا ہے اور خود اسلامی ملک سے انٹرسٹ پہ لون لے رہا ہے؟ اور پھر سر ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمیں وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی جو انڈینز کو دی جاتی ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی انڈین انٹرنیشنلی کسی کانفرنس میں جا کر اس طرح گالیاں دے رہا ہو. اب یہ ہے کہ بیجنگ میں اس کی یہ ملاقات ہوئی ہے چائنا کے ڈپلومیٹس اور انڈیا کی فارن منسٹری کے ڈپلومیٹس. ٹھیک ہے نا کہ یہاں سے انڈیا کے لوگ بیجنگ میں گئے ہیں اور وہاں جا کے مذاکرات کیے. تو ایک برف پگھلی ہے. اب اس برف وہ لوگ اپنا ریلیجن بعد میں اپنا نیشن فرسٹ رکھتے ہیں. وہ لوگ اپنے ملک کو اپنی دھرتی نہیں مانتے، وہ اس پوری دھرتی کو اپنی ماں مانتے ہیں. حالانکہ دیکھیے آپ اتنی گڑبڑ ہونے کے بعد بھی کوئی ایسا انڈیا میں کراؤڈ جا کے ان کی ایمبیسی پہ بدتمیزیاں نہیں بالکل نہیں کیا. بالکل یہ انٹرنیشنل شوڈ ایکنالج کہ ٹٹ فار ٹیٹ پبلک نے نہیں کیا. نمسکار دوستو جب سے کشمیر میں آرٹیکل 370 ہٹا ہے تب سے پاکستان آگ ببولا ہوا ہے اور اب کشمیر کے ترقی دیکھ کر کے پاکستان کی رات کی نیند اور دن کا چین دونوں حرام ہو چکا ہے. لیکن دوستو کل امریکہ دوارا واشنگٹن ڈی سی میں ایک پروگرام رکھا گیا جس میں کشمیر میں ہو رہے ڈیولپمنٹ کی چرچا کی گئی. اور دوستو اس پروگرام میں کشمیر کے 2 یوا نیتاؤں کو بھی بلایا گیا اور ان سے کشمیر کی حال پوچھی گئی. تو دوستو اسی دوران ان نیتاؤں نے کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات تو کہا اور ساتھ میں انہوں نے اپنے ساتھ بیتی ہوئی پاکستان دوارا ٹارچر کیے بات کو بھی کہنے لگے. انہوں نے کہا کہ کس طرح سے پاکستان کے ٹیررسٹ انہیں دھمکا کر کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی بھارت سرکار کی تعریف نہیں کرے گا اور کشمیر میں ہو رہے ڈیولپمنٹ کے اوپر بات بھی نہیں کرے گا. انہوں نے بھارت کے خلاف صرف پروپیگنڈا ہی کرنا ہے. ایسا نہ کرنے پر انہیں AK-47 دکھا کر کے دھمکایا بھی جاتا تھا. اور دوستو ان سب باتوں کو سن کر کے وہاں پر بیٹھے ایک پاکستانی پترکار بھڑک اٹھے اور ان نیتاؤں کو گالیاں بھی دینے لگے، جس کے بعد اس پروگرام میں موجود کاریہ کرتاؤں نے اسے دھکے مار کر کے باہر نکال دیا. اور یہ ویڈیو پوری بھارت اور پاکستان میں بھی کافی زیادہ وائرل ہو چکی ہے. تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ شروع سے لے کر اب تک پاکستان ہر بار اقوام متحدہ میں یونائٹڈ نیشنز میں ہمیشہ کشمیر کا مدعا رکھتا ہے. جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلا ہمارا ورڈ ہوتا ہے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے، مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ جموں کشمیر میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو جن کرائسس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اکنامیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء یہاں پر ختم ہو رہی ہیں، کیا یہ جائز ہے کہ اس وقت بھی یہ نعرہ لگایا جائے کہ کشمیر ہم حاصل کر کے رہیں گے یا کشمیر بنے گا پاکستان؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نعرہ جائز ہے؟ اور انٹرنیشنل لیولز پر جا کر جب بھی کسی انٹرنیشنل لیول پر جاتے ہیں تو یقین کریں کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنوا کر واپس آتے ہیں. جی آپ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر. نمرت جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسئلہ ہے کیا کشمیر میں؟ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا. 1 سال سے کشمیر پہ کام کر رہے ہیں، بہت سے ٹاپکس کو ہم کور کرتے ہیں. مسئلہ تو یہاں پہ ہے. اپنے مسئلوں کی بات کریں کشمیر میں. یقین کریں نمرا، ہمیں اس وقت بہت زیادہ دور رکھا جا رہا ہے انڈیا سے، کیونکہ وہاں پر ایجوکیشن ہے، وہاں پر اویئرنیس ہے، وہاں پر وومن رائٹس مل رہے ہیں، وہاں پر ویمن امپاورمنٹ ہے. کشمیر کی ویلی میں حریت کی جماعتیں تھیں، ان کی بھی فنڈنگ بولا جاتا ہے یہاں سے ہی کی جاتی تھی نا. اب وہ فنڈنگ چلی گئی ہے، آرٹیکل وہاں سے ہٹ گئے ہیں جو اس کو بھارت سے الگ کرتے تھے. نہ وہاں پر پہلے کوئی مسئلہ تھا نہ وہاں پر آج کوئی مسئلہ ہے. یہ جو مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے یہ بیسیکلی یہ ایک سازش ہے جس کے تحت
तहत पाकिस्तानियों और भारत को एक दूसरे से दूर रखा जा रहा है। मसले तो दुनिया में बहुत से हैं जिस पे बात करनी चाहिए, हमें सिर्फ कश्मीर में ही अंदर मसला नजर आता है और ऐसा मसला आज तक हम कभी पेश भी नहीं कर सके कि मसला क्या है। तो आप क्या कह रही हैं कि कश्मीर के नाम पर चूरन बेचा जा रहा है? ये चूरन तो काफी अरसे से बिक रहा है, लेकिन निम्रा मैं आपसे बात करूंगी इस चीज पे कि अगर मसला हो ना, मैं भी बात करूंगी, आप भी बात करें, मुझे बिल्कुल, ये ऐसे ही बता है। दें मसला क्या है। मुझे तो कोई बिल्कुल ऐसा मसला ही नहीं है। नजर आता। अभी हम सही व्लॉगिंग बात है। देखते हैं, वहां पर 2 करोड़ के करीब लोग टूरिस्ट वहां पर आते हैं। श्रीनगर जो छोटा सा था, आज श्रीनगर एक्सपैंड होके इतना बढ़ चुका है। वहां पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, हमारे कश्मीर में रेलवे स्टेशन नहीं है, वहां पर रेलवे स्टेशन है, हर चीज है। आपने अगर टूरिज्म कोई की बात मसला की है तो रिसेंटली मैं खुद आजाद कश्मीर से होके आई हूँ। यकीन करें वहां पर टूरिज्म की तादाद भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखिए सड़कें इतनी कोई डेवलप नहीं है, ना रेलवे का निजाम है, ना ब्रिजेस पर फोकस किया जा रहा है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की इतनी महंगी कीमतें हैं। हालांकि कश्मीर में दरिया है, चश्मे हैं, क्या नहीं है कश्मीर में, लेकिन फिर भी वो इस वक्त पानी के लिए तरस रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान यूएई से इंटरेस्ट पे लोन ले ही क्यों रहा था? ठीक है, आई एग्री, वो हमारा राइट हैंड है, बहुत टाइम उन्होंने हमें सपोर्ट किया, यूएई जो है ना हमें हमेशा से सपोर्ट करता है। बट हियर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमेशा हम लोग, हमारा मुल्क बना पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, यहाँ से हमने बेस रखी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। जहाद के नाम पे हम जज्बाती, इस्लाम के नाम पे हम जज्बाती, नमाज कुरान के नाम पे हम जज्बाती, पर्दे के नाम पे हम जज्बाती, दीन कुरान के नाम पे हम जज्बाती। फिर इंटरेस्ट कहाँ से आया? मुझे बताएं कि कौन सा इस्लाम है जिसके अंदर जस्टिफिकेशन है इंटरेस्ट की? ये कैसा इस्लामी मुल्क है जो दूसरों को इस्लाम सिखा रहा है और खुद इस्लामी मुल्क से इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है? पहले तो आपके मुल्क का मतलब यहाँ ही फेल हो गया ना। फिर आप चले नया पाकिस्तान बनाने, फिर आपका एक पॉलिटिशियन उठता है, वो कहता है कि मैं नया मुल्क बनाऊंगा, मैं नई सोच लेकर आऊंगा, मैं नई तंजीम चलाऊंगा। और दूसरा पॉलिटिशियन उठता है तो वो कहता है मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, मैं गुर्बत खत्म कर दूंगा, मैं दीन इस्लाम ले आऊंगा यहाँ पे। ब्रो, कौन सा इस्लाम जिसकी बुनियाद ही आप सूद पे रख रहे हो? मुझे बताओ कौन सा कुरान कहता है कि सूद हलाल है? हर जगह कुछ भी खोल के देख लो, कोई बुक खोल के देख लो, कुछ भी खोल के देख लो, सूद पहले नंबर पे हराम है। तो इतने बरसों से आप इस मुल्क को क्या खिला रहे हो? फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जो है ना बहुत सारी नेमतों से भी नवाजा जाए, आपको बहुत सारे फूलों के हार पहनाए जाए और आपका मुल्क भी बड़ा फले फूले और बड़ा ऊपर जाए। दूसरी जानिब आपने लिया इंटरेस्ट पे लोन, आप तो पहले नंबर पे ही थोड़ा कैटेगरी से आउट हो गए मुसलमान होने की। फिर आप ब्लेम करते हो हिंदुस्तान को कि वो काफिर हैं। फिर आप ब्लेम करते हो कि फलां तो मजहब का मजहब इस्लाम का नहीं है, ये तो मुसलमानों पे जुल्म करता है। पहले तो भाई आपने ही अपने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया, आपने मुसलमान हो के मुसलमानों पे जुल्म कर दिया उनको सूद खिला के। तो फिर दूसरों पे ब्लेम किस बात का? फिर आते हैं कि यूएई ने हाथ खींच लिया, तो क्यों ना खींचे? अच्छा किया खींच लिया हाथ, क्यों ना खींचे हाथ? यूएई छोड़ो, आज अगर कोई नेपाल जैसा मुल्क भी कोई होगा ना तो वो हाथ उठाएगा, क्योंकि किसी भी मुल्क को अपने बेनिफिट से ज्यादा अजीज कोई चीज नहीं होती। चाहे वो आज यूएई है, इंडिया है, बांग्लादेश है, कोई भी मुल्क है। खैर हिंदुस्तान के नाम पे तो वैसे ही हमारी अना जाग उठती है ना, और अना भी ऐसी जिसके पीछे कुछ नहीं है, खाली बोंदली हुई अना, जिसके जो है ना नाम पे हम लोग सिर्फ जज्बाती होना जानते हैं, अगली पिछली कहानी हमें कुछ नहीं पता। अच्छा अन्ना, मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया यूएई ने, हमेशा सपोर्ट किया चाइना ने, हमेशा सपोर्ट किया तुर्की ने, किया ना इन तमाम ममालिक ने सपोर्ट। मुझे वो टाइम बताओ जब इन तमाम ममालिक में से किसी एक को भी पाकिस्तान ने उसके बुरे वक्त में सपोर्ट किया हो। कोई एक टाइम ऐसा बताओ, है कोई नजर में आपकी? जब चाइना की मदद को पाकिस्तान पहुंचा हो, जब यूएई की मदद को पाकिस्तान पहुंचा हो, जब तुर्की की मदद को पाकिस्तान पहुंचा हो। यूएई तो और चाइना तो चलो बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें हो गई ना, जब तुर्की की मदद को पाकिस्तान पहुंचा हो, जब किसी पे मुश्किल टाइम आता है तो हम सबसे पहले ये कहने को खड़े होते हैं, हम उनकी मदद को नहीं, हम ये कहने को खड़े होते हैं कि भाई तुमसे ज्यादा मुश्किल में तो हम खुद हैं।
تو ایک ایسا ملک جو کسی کی مشکل میں، آج آپ مصیبت میں ہو اور آپ کی مصیبت کے وقت میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، تو مجھے بتاؤ کل کو آپ میرے ساتھ کیسے ہو سکتی ہو؟ چاہے میں مسلمان ہوں لیکن آپ کی مشکل میں کوئی ہندو آپ کے کام آیا ہے تو کل کو آپ کو وہ مجھ سے زیادہ عزیز ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو دس بالکل تھنگ ایسے ہی ہے، بالکل آپ کی ہاں بات ٹھیک ہے. ایک جانب ایسا اگر ہی ہم ہے. دیکھیں تو بہت سی یہاں پر بھی لوگوں نے کہا ہے کہ جو انڈیا ہے یا پرائم منسٹر نریندر مودی ہے، اس کی ایک خاصیت ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں، چاہے وہ چھوٹا ملک ہو، چاہے غریب ملک ہو یا بڑا ملک ہو، ترقی یافتہ ملک ہو، کسی کے ساتھ بگاڑی نہیں ہے. اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے بھی کہ انہوں نے کسی کے ساتھ بگاڑی نہیں ہے، بلکہ باؤنڈنگ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی کام آ سکتا ہے. آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بگاڑی نہیں ہے، انہوں نے کریکٹ کی ہے. میں نے بھی بہت پبلک انٹرویوز کی ہیں، یقین کرو بات ایسے نہیں کرتے لوگ پتہ ہے بات کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ بہت چلاک ہیں، انہوں نے سب کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، سب پہ حکومت کرنے کے لیے یہ کیا ہوا ہے. بھائی عقل مند، کیا میں کہوں، عقل مند ورڈ کو شرمندہ کرنے والی بات ہے. جاہلو، تم لوگوں کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ حکومت کرنے کے لیے ایک عدد دماغ چاہیے ہوتا ہے، ایک عدد برین گیم کھیلنی پڑتی ہے آپ کو. چاہے وہ برین گیم دنیا کو جس نظر سے مرضی، جو ویئر مرضی ہو دنیا کا، آپ کو ایک برین گیم کے تحت چلنا پڑتا ہے. ہر قوم تمہاری طرح بے وقوف تھوڑی ہے کہ لوٹ کے بیٹھ جائے، کبھی لٹا کے بیٹھ جائے، کبھی اپنے ہی ملک کو خود لوٹ لے.